الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا لڑکپن کیسے گزرا اور آپ کی باقی زندگی کیسے گزری۔ آپ کی زندگی کے اندر بڑے امتحان آئے، آج ہم ان امتحانات کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے بڑی سے بڑی قربانی دی اللہ کے دین کی خاطر دی۔ آپ زندگی کے ہر امتحان کے اندر سرخرو ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے تھا جس کو پوری دنیا کی حکومت ملی تھی۔ اس کی حکومت صرف ایک خطے پر نہیں تھی، صرف ایک قبیلے پر نہیں تھی، صرف یورپ میں نہیں تھی، صرف ایشیا میں نہیں تھی، چین پہ نہیں تھی، بلکہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ اسی طاقت کے نشے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کے دربار کے اندر ہر وقت نجومی اور جادوگر بیٹھے ہوتے تھے جو اس کو اس کی حکومت کے بارے میں، اس کی سلطنت کے بارے میں مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب نمرود اپنے تخت پر آ کر بیٹھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو، اپنے جادوگروں کو دیکھا، سب پریشان تھے۔ تو نمرود نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج میں آپ سب کو پریشان دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اس کے نجومیوں نے، اس کے جادوگروں نے کہا کہ ہم نے رات ایک ستارہ دیکھا ہے جو ہمیں یہ پیغام دے رہا تھا کہ آج کی شب میاں بیوی آپس میں شب گزاریں گے، تو اس شب گزارنے کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ بات سن کر نمرود نے پوری دنیا کے اوپر حکم جاری کر دیا کہ آج کی شب کوئی میاں بیوی آپس کے اندر شب نہ گزار سکے۔ تو جب اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا تو اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے سختی سے اس پر عمل درآمد کیا۔ نمرود کا ایک اہم سیکیورٹی آفیسر تھا جس کا نام آزر تھا۔ وہ نمرود کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ رات کا جب وقت ہوا تو وہ نمرود کے پاس ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا تھا، اور نمرود کی سیکیورٹی کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ تو جب نمرود اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ سو گئے، تو اسی اثناء اس کی بیوی اس کے پاس آئی۔ تو جب نمرود کے اس اہم سیکیورٹی آفیسر نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر جمع کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس نے ارد گرد ماحول دیکھا، سب سوئے ہوئے تھے اور چراغ بھی بند کر دیے، اور اپنی بیوی کے ساتھ شب گزاری۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت جب نمرود اپنے تخت پر آیا تو تخت پر آ کر اس نے پھر اپنے جو نجومی تھے، جادوگر تھے، ان کو پریشان دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں؟ تو اس پر نجومیوں نے کہا کہ رات ان میاں بیوی نے شب گزار لی ہے اور وہ نطفہ ماں کے شکم میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس پر نمرود نے پوری دنیا کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حمل سے جتنی بھی ماؤں کے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا۔
تو حکم جاری ہو گیا. اس کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان سب کو قتل کر دیا جاتا تھا. تقریباً 1,00,000 بچے نمرود نے قتل کروا دیے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، تو وہ ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئی. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آپ نے ان کو وہاں پر رکھا اور ان کو دودھ پلایا اور وہیں پر ان کو رکھ کر واپس گھر آ گئے. تو اسی اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام غار کے اندر آئے. تو آپ نے غار کے اندر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک انگلی ان کے منہ کے اندر ڈال دی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے شہد جاری کر دیا، اور دوسری انگلی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کر کے دکھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار کے اندر ان کی دیکھ بھال کے لیے دن کے اندر ایک وقت میں آتی اور دیکھ کر حیران ہوتی کہ ان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، اور ان کی دیکھ بھال کر کے چلی جاتی اور جو غار کے اندر آنے کا راستہ تھا اس کو بند کر کے چلی جاتی. اسی طرح 7 سال گزر گئے. 7 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو چوری چھپے اپنے ساتھ لے گئے. تو جب گھر پہنچے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بچپن سے ہی توحید کے داعی تھے. گھر پہنچ کے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا، میرا رب تمہارا باپ ہے جو ہمیں کھانے اور پینے کو دیتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ تمہارے باپ کا جو رب ہے وہ ستارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ستاروں کا رب کون ہے؟ بچپن تھا اس لیے انہوں نے یہ سوالات کیے کہ ستاروں کا رب کون ہے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خاموش ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی. تو شام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے تو والد سے کہا کہ آج ابراہیم نے ہم سے ایسے سوال کیے. تو والد نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو نمرود کا دشمن بنے، جو ہمارا دشمن بنے گا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ نمرود کو بھی رب سمجھتا تھا اور اپنے ہاتھ سے بت بناتا تھا، تو بتوں کی بھی عبادت کرتا تھا اور بتوں کو بنا کر فروخت بھی کرتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن بنے گا. تو جب آپ نوجوانی میں پہنچے تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس پر وہ بڑے خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، بتوں کی، جو کہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے ان کو اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے کہا کہ چلو میں بھی آپ کے ستارے کو کچھ دیر کے لیے رب مان لیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ستارہ کیسے ہمیں دیتا ہے، میں آپ کے ستاروں کو رب مان لیتا ہوں. چنانچہ جب رات ہوئی تو انہوں نے سارے اپنے جو قوم کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا تو ستاروں سے مانگنا شروع کر دیا. جب صبح ہوئی تو ستارے غروب ہو. آپ نے کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. اسی طرح اگلے دن جو چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ان کو اکٹھا کیا. صبح ہوئی تو چاند بھی غروب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے.
اسی طرح جو سورج کی عبادت کرتے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ چلو میں آپ کے سورج کو کچھ دیر کے لیے رب مان لیتا ہوں۔ جب شام کا وقت ہوا تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ انہوں نے ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، بلکہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب رہ گئے بتوں والے، تو بتوں والوں کو بھی آپ نے سبق اور پیغام دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ سال میں 2 مرتبہ ایک میلے پر جایا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ بھی چونکہ نمرود کو خدا مانتا تھا، اس لیے اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ میلے پر چلو، میں وہاں پر جا کر تمہیں کچھ نشانیاں دکھاؤں گا تاکہ تم بھی یہ باتیں کرنے چھوڑ دو اور نمرود کو خدا مان لو اور ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں اس لیے نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ انہوں نے یہ تعبیر کی، اپنے ذہن میں سوچی کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے جو میرے اوپر گراں گزرتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں اس وجہ سے بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہ گئے۔ جب قوم میلے پر چلی گئی تو پیچھے سے آپ نے کلہاڑا اٹھایا، کسی بت کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی اور کسی کا پاؤں کاٹ دیا۔ تو جو اس میں سے سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ تو یہ منظر شیطان بھی دیکھ رہا تھا۔ تو جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو میلے میں موجود لوگوں میں بھاگا اور جا کے ان کو خبر سے آگاہ کیا۔ تو وہ لوگ بھاگے اپنے بت خانے کے اندر آئے، تو انہوں نے جب آ کر دیکھا کہ ہمارے جو خدا ہیں ان کو کسی نے بے حرمتی کی ہے، رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہائے ہمارے خدا، ہائے ہمارے خدا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ تو اس میٹنگ کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ایک ہی شخص ایسا ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے اور وہ ہے ابراہیم۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے پاس کلاڑا ہے اس سے پوچھو۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے سر شرم کے مارے نیچے جھک گئے، اور کئیوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ یہاں پر تو ابراہیم کا موقف سچ ہو گیا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اس واقعہ کے بعد مسلمان ہو گئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے کہا کہ یہ کام پکی بات ہے کہ ابراہیم نے کیا ہے۔ چنانچہ جو نمرود تھا، جو اس کے وزیر تھے، انہوں نے نمرود کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو سخت سزا دیں۔ تو نمرود نے آرڈر جاری کیے کہ محل کے قریب جو بڑا میدان ہے وہاں پر آگ جلائی گئی۔ تو اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اگر قریب سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا وہ جل بن کے اس آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جب پھینکا جانے لگا تو فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، یا اللہ ہمیں اجازت دیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جا کر مدد کر سکیں۔ تو جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ ابراہیم مجھے ایک حکم دو، میں اپنے پر پر آپ کو بٹھا کر محفوظ مقام پر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ سے خود اجازت لے کر آیا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میرا اللہ میرے بارے میں بہتر فیصلہ کرے گا، مجھے صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو اسی اثنا میں حضرت میکائیل علیہ السلام آ گئے، جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی ذمہ داری لگائی۔ انہوں نے کہا ابراہیم مجھے اجازت دو، میں آگ پر بارش برسا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا خود آیا ہوں لیکن اللہ سے اجازت مانگ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جن رسیوں میں باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ رسیاں بھی آگ کی وجہ سے جل گئی، لیکن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا کہ اے آگ تم سلامتی والی بن جاؤ، نہ اتنی گرم بننا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگنے لگ جائے، نہ اتنی سرد بن جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سردی کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جنتی لباس بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ لباس پہنا اور محفوظ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھل آتے رہتے تھے، کھانے آتے رہتے تھے۔ تو جب نمرود نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر دیکھا کہ ابراہیم تو صحیح سلامت ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی آ گئی، اس کا دل بھی بدلنے لگ گیا کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رب ہے وہ سچا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعلیم دیتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ سوچ کر وہ نیچے اترا اور اسی غم کی وجہ سے کافی دن غصے اور کافی دن خاموش رہا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو سزا دی تھی وہ تو ان کو مل نہ سکی۔ تو اسی اثنا میں اس کا جو ایک وزیر تھا وہ سنچائی پر چڑھ کر اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، آگ نے کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑا۔ تو اس نے بھی دل کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، لیکن نمرود کے خوف کی وجہ سے ظاہر نہ کر سکا۔ اسی اثنا میں نمرود کی جو بیٹی تھی وہ بھی اس اونچی جگہ پر چڑھی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ کے حضرت ابراہیم کا مسلمان ہو گئی۔ تو جو نمرود تھا یہ بھی بدلنے والا تھا، لیکن اس کے کچھ وزیر ایسے تھے جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو آگ پرست تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے آگ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اس طرح انہوں نے نمرود کو ورغلایا، لیکن نمرود ایمان نہیں لا سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید پر گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی، توحید کی خاطر آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر آپ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے ایسے مقام پر چلے گئے جہاں پر آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اپنے بیوی اور بچے کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر دکھایا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو اس خواب پر بھی عمل کر کے دکھا دیا۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اور اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام آزمائشوں مصیبتوں پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔